ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر ہم اتنی ساری تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو اس نماز کو ہر روز ادا کیا ہو، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھ لیا ہو، اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا ہو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیا ہو۔ جیسا کہ عرف کے اندر ہماری عادت اور روٹین ہے کہ شب برات آتی ہے یا شب قدر ہوتی ہے یا شب معراج ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، مسجد میں لوگوں کا آنے کا رجحان ہوتا ہے، وہاں اکٹھے نماز ساری بار پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان سال میں ایک دفعہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے سمندر کی قطرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، جب تک ان کی سچی توبہ نہ کی جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، بندہ وضو کر لیتا ہے اس سے گناہ بن جاتے ہیں، بندہ نماز سے فرض پڑھ لیتا ہے، نماز سے مجھانہ کبھی بھی کرتا ہے، اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح اس کو پڑھنے سے بھی گناہ ضائع ہوتے ہیں، گناہوں سے بندہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نماز کو ہماری آقا علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی اور اس کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر باقی نمازوں کی نسبت ہم جو تیسرا کلمہ شریف پڑھتے ہیں وہ باقی نمازوں کی نسبت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب باقی نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ 3 دفعہ تسبیح پڑھ لی رکوع میں اور 3 دفعہ سجدے میں، تو اس میں ہم عام نمازوں کی نسبت تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسپیشل اپنی زبان سے ذکر نہ کریں، کہہ بھی کرتے ہیں تو افضل ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح عبادت اللہ تعالیٰ کی، موت شریف اللہ اکبر، اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے تو پیچھے کہہ دیں پیچھے اسلام کے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے پھر ہم نے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے سبحان اللہ پڑھ لی، وہ نہیں چھوڑی، سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے پھر ہم نے پڑھنا ہے کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ۔ سب بولنے کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ۔ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ اگر سارا کلمہ پڑھ لیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے لیے علماء کرام ہمیں مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک تالا ہے نا، اس کی اگر ہم نے چابی بنائیں گے تو جب تک وہ چابی اس تالے کو نہیں لگے گی تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ اگر کوئی اور چابی لگائیں گے تو تالا پھر بھی نہیں کھلے گا۔ اگر اس چابی کے دندنے زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں یا خراب ہو جائیں تالا پھر بھی نہیں کھلے گا۔ یہ ایک اصول وضع کر دیا کریم آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، اگر ہم اسی پر عمل کریں گے تو پھر بھی
ایجاد ہو، پھر یہ ہمیں ثواب ملتا۔ جب حدیث پاک کے اندر صرف اتنی الفاظ ہیں تو اس کے اندر ہونا بھی تو حکمت ہے نا، ورنہ حضور چاہتے تو آگے یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سارا کلمہ پڑھ دو۔ تو اس سے پتہ نہیں چلا کہ آقا علیہ السلام نے امت کو جو کام تلقین فرمایا ہے وہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ارشاد فرمایا، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگر امام کے ساتھ کھڑے ہیں تو امام صاحب قرأت کریں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، تو پھر جلدی سے رکوع میں چلے جانا۔ پھر ہم نے 10 دفعہ تیسرا کلمہ شریف یہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے پھر ہم چلے جائیں گے رکوع میں۔ رکوع میں تسبیح عموماً جماعت کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو امام صاحب 3 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 3 دفعہ تسبیح پڑھ کے پھر ہم کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 10 دفعہ۔ اور کیا تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اس قومے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر ہم چلے جائیں گے رکوع میں۔ رکوع میں ہم نے 3 دفعہ تسبیح کہنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر ساتھ ہم نے تیسرا کلمہ شریف 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہوگی۔ اب ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں ہم نے جیسے پہلی رکعت میں سبحان اللہ پڑھی تھی، اب ہم نے سبحان اللہ نہیں پڑھی، ڈائریکٹ ہم نے 15 دفعہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 15 دفعہ۔ پھر 15 دفعہ پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب کیا کریں گے؟ قرأت کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ آپ نے اس کو خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ جب امام صاحب قرأت کر کے خاموش ہو جائیں گے پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ یہ کلمہ شریف پڑھیں گے۔ 10 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح 3 تسبیح کہنے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کے قومہ میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جا کر 3 دفعہ تسبیح کہنے کے بعد کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 10 دفعہ۔ یہ کتنی رکعتیں مکمل ہوگی؟ 2۔ اب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو ہم نے اتحیات شروع سے لے کر آخر تک ساری مکمل پڑھی، یوم یقوم الحساب تک۔ جب ہم اتحیات پڑھ لیں گے پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم تیسری رکعت جو ہم نے شروع کرنی ہے اس کو ہم نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جیسے پہلی رکعت شروع کی تھی ایسے ہی تیسری رکعت بھی ہم سبحانک اللہ سے شروع کریں۔ سمجھ آ گئی؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ 75 دفعہ 15 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 15 دفعہ ہم نے کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح ہر رکن کے اندر ہم 10 دفعہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹل ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ پڑھتے تھی، اور ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو یہ کتنی دفعہ ہو جائے گی؟ 300 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ ہم 4 رکعتوں کے اندر یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اب آگے اس کے اندر ہم نے قرأت کو اسپیشل کرنی ہے، وہ بڑی لمبی چوڑی صورت پڑھنی ہے نہیں۔ جو مستحب ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ اگر کل ہونا بھی آتی ہے نا تو آپ 4 رکعتوں کے اندر کل ہونا پڑھ لیں۔ اگر بہت ساری صورتیں آتی ہیں تو پہلی رکعت کے اندر انہاکم التکاثر پڑھ لیں، دوسری کے اندر والعصر پڑھ لیں، تیسری رکعت کے اندر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت کے اندر قل ھو اللہ پڑھ لیں۔ یہ مستحب ہے۔
اب آگے مسئلہ ہے کہ اگر بالفرض امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو ہماری ذہنوں کے اندر یہ کہ پتہ ہے بہت بڑا فرشتہ ہے جو بولتا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر بتقاضۂ انسانی کبھی کبھار بندہ بھول جاتا ہے، کوئی رکن مس ہو جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے ہم شوشہ چھوڑیں رولا ڈالیں، نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آگے امام صاحب کھڑا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر دوران نماز بہت سارے ہم پر واجب اگر آ جاتے ہیں تو سجدہ صاحب کتنی دفعہ کریں گے؟ ایک ہی دفعہ۔ کئی واجب اگر نماز میں رہ جائیں، ایک رہ جاتا ہے، دو رہ جاتے ہیں، تو سجدہ صاحب کتنی دفعہ کریں گے؟ ایک ہی دفعہ کریں گے۔ اس ایک دفعہ سجدہ صاحب کرنے سے اس واجب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر امام صاحب بھول گئے ہیں، مثلا تسبیح کہنا بھول گئے ہیں، یا پہلی جو اتحیات ہے کوئی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو رکعتیں پڑھ کے ہم نے اتحیات پڑھ لی، امام صاحب بھول گئے ہیں، تو سارے شروع ہو جائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ادھر سے آواز نہیں، پیچھے سے صرف جو مکبر ہوتا ہے جس کو مؤثر کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، یا کوئی اور پڑھا لکھا بندہ یا جو ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے جس کو پتہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بندہ امام صاحب کو رکبہ دے دے، سبحان اللہ کہہ دے، صرف اطلاع دینے کے لیے کہ اگلے بندے کو سمجھ آ رہی۔ اگر ہم نے پہلی اتحیات نہیں پڑھی تو یہ ہے واجب۔ یہ کیا ہے؟ سب بولے یہ کیا ہے؟ واجب۔ امام صاحب اگر بھول گئے ہیں، وہ ڈائریکٹ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب کوئی بات نہیں۔ اب ہم نے دو بدی مجبوراً امام صاحب نیچے نہیں اٹھانا، اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، تیسری رکعت پڑھے، چوتھی پڑھے۔ جب امام صاحب اتحیات بیٹھیں گے، ان کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اتحیات نہیں پڑھی، اب میں نے کیا کرنا ہے، اور اس مسئلے کا امام کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا تو ایک طرف سلام کہہ دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دو سجدے کرے گا، اس کو کہتے ہیں سجدہ صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ صاحب۔ اب وہ سجدہ صاحب کرنے سے اس واجب کی تلافی ہو جائے گی، سمجھ آ گئی؟ اگر ہم نے دو سجدے چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بندہ بھول گیا ہے، نماز جیسے دوبارہ پڑھی جائے گی، سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ تم نمازوں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کہاں لکھا ہوا یہ ہو۔ بات یہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہیں، کم علم ہیں، کہ جن کو فرض نمازوں کا بھی صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں۔ اب وہ بندہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی صحیح نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو بیچارے کو شوق ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھوں، تو اب اس کو بندہ کہے گا تو کھڑا ہو جائے گا پڑھی جا، اب وہ کھڑا ہو کے کیا پڑھے گا؟ زیادہ کرے گا تو سو جائے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل اکٹھا کیا جائے تو اس کو کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اس طریقے سے آگاہ نہیں، اس کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی آ چکا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ہم اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کو کسی ٹائم کسی موقع پر اگر ہمارے پاس ٹائم ہو 10 منٹ نکال کے کوشش تو کریں، کڑائی کو کریں، ایک دفعہ علیحدہ بھی پڑھ لیں۔ جب آپ اکیلے پڑھیں گے اور سوچ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک دو دفعہ پڑھنے سے آپ کو صحیح نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اگر آپ کسی طرح جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹائم دیکھ کے پڑھ لیں گے، ٹائم تو گزر جائے گا، لیکن کبھی بھی پھر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، پھر اس کے بعد کڑائی کریں، کسی دن جمعہ کو کر لیں، اگر رات کو ٹائم ہے، اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، عشاء کے بعد کڑائی کر لیں۔ اگر نہیں پڑھنے آئے تو کوئی بات نہیں، کوشش تو کر لیں۔ آج کل ہر بندے کے پاس موبائل کی طریقہ کار ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، نیٹ پہ سرچ کریں،
آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا اور سب کچھ ڈیٹیل بھی آ جائے گا. تو آپ موبائل سے دیکھیں، ہر کتاب کے اندر تقریباً اسلامی کتب کے اندر جو نماز کی بک ہے اس کے اندر بھی سارا طریقہ لکھا ہوتا ہے. تو اگر ہم کوشش کریں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز تسبیح کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ پر چاہے جتنی مرضی غلطیاں ہو جائیں، غلطیوں سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، رکوع کے اندر گئے ہیں، سو گئے ہیں. اب دیکھیں نا ساری رات اگر دن جاگ رہی تو اے سی چل رہا ہے مسجد میں، بڑی سکون طبیعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو امام صاحب کے پیچھے جیسے رکوع میں نیند آ گئی اور امام صاحب کی آواز سنی تو آپ کھلی، تسبیح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں. آپ نے جو فرض تھا رکوع کا وہ ادا کر دیا اور امام صاحب کے پیچھے گئے. تو اگر آپ کا کوئی واجب بھی چھوٹ جاتا ہے تو امام کی ابتدا میں آپ کا جو سجدہ سہا ہے وہ بھی نہیں. اگر امام سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس کا کوئی واجب چھوٹ گیا ہے اور امام صاحب سجدہ صاحب کرتے ہیں تو پھر آپ جو کہ امام کی ابتدا میں ہیں، اگر امام صاحب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. یہ ہے نماز صلاۃ التسبیح کا طریقہ. اور تھوڑی سی میں نے وضاحت بھی کر دی ہے، اگر کسی بھائی کو کوئی خدشہ ہو پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ بات کتنی جلدی پہلی دفعہ سننے سمجھ نہیں آتی، تو آپ کسی بھی ٹائم مسجد میں اگر میں نماز کے ٹائم موجود ہوں تو آپ میرے سے نماز کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، نماز سیکھ سکتے ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں اس کا علم لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اور جو سمجھ ہے انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کی رہنمائی ہم کریں گے. اگر کسی مسئلے کی مجھے بھی سمجھ نہیں ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں آپ سے ٹائم لیتا ہوں، ایک دن یا 2 دن بعد پڑھ کے دیکھ کے سن کے سمجھ کے میں پھر آپ کی رہنمائی کر دوں گا. کیونکہ علم کے اندر بھی کوئی بندہ جبتا نہیں ہوتا. کئی ایسے مسائل ہیں جن سے بندہ پڑھ کو کیا ہوتا ہے لیکن بھول کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مصیبت ہے کہ بندہ کو سوال کرے تو آگے سے کئی ایسے بندے دیکھیں جو فوراً چھت پٹ لگا کے چاہے غلط پڑھ کی گنا ہو جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس اخیر ہے. لیکن یہ ایسا طریقہ بالکل غلط ہے. اگر صحیح علم نہیں تو فوراً اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اگلے بندے کو ٹائم دے کر صحیح مسئلہ بتانا چاہیے. اور اگر خدا نہ خاصا اس بندے نے غلط مسئلہ سن کے آگے 10 بندوں کو اوروں کو بتا دیا، وہ اوروں کو بتائیں گے، وہ ایک نیا فتنہ پڑا ہوگا، گناہ بھی چلتا رہے گا اور ایک نیا مسئلہ پڑا ہوگا. لہذا ہر بندے سے مسئلہ نہ پوچھیں. ضروری نہیں کہ اس بندے نے بڑی ساری گاڑی رکھ لی، ماما رکھ لیا ہے، اب وہ وقت کا مفتی بن گیا ہے. نہیں، کسی کی شکل و صورت دیکھ کے اس پہ بھروسہ نہ کریں. پہلے اپنا یقین کامل کریں کہ آیا اس بندے نے دین سیکھا بھی ہے یا نہیں، اس بندے کو قرآن کی سمجھ ہے یا نہیں، جو میں نماز کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں یہ اس کو جانتا بھی ہے کہ نہیں. اگر ہم نے صرف داڑھی دیکھ کے اس کی دستار دیکھ کے اس سے مسئلہ پوچھ لیا اور وہ کیا کہے گا کہ یار میں اس کو اگر نہ بتاؤں کہ یہ کہتا تو گاڑی رکھی ہے بغیر چلے تو مسئلہ نہیں پتا ہے. زبانیں تو ہماری بڑی ہیں، بات کرنے سے تو ہم نہیں ڈرتے. اب اگر اس بندے نے گاڑی رکھی لی ہے تو ہم بجائے اس کو حوصلہ افزائی کرنے کے اس آگے ہم کا تو شروع ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر صاحب بیش بندہ جو ہوتا ہے وہ مفتی نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ اگر آپ نے زندگی کوئی مسئلہ سیکھنا ہے تو وہ مستقل عالم دین ہو اور وہ دین کو سیکھا ہوا ہو. آپ اس سے پوچھیں، وہ مسئلے کے اندر آسانی بھی پیدا کرے گا اور آپ کو سمجھا بھی دے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو نماز کے مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، کسی عالم دین سے پوچھ کر ان سے رہنمائی لے کر پھر چلنا چاہیے. آج کل دور ایسا ہے
ہر بندہ اپنے آپ کو مفتی لانے کا حقدار بنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میرا بڑا مکار بنے گا، پھر بڑی شان بڑھے گی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پہلے دین سیکھ لے، 8-10 سال لگا کر پہلے دین سیکھ، پھر لوگوں کو مسئلہ بتا۔ اس لیے آج کل جو طرح طرح کی کئی سارے طریقے بن گئے ہیں، اس کے اندر ایک ہاتھ کم علمی کا بھی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ کس سے جاتا ہے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، وہ چاہے آگے مسئلہ صحیح بتائے غلط بتائے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو ایسا سستا سا نہیں ہے، ہمیں بیٹھے بیٹھائے اگر دین مل گیا ہے تو ہم اس کو مسئلہ سیکھیں اور سمجھیں اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کریں گے تو اس کے لیے آسانی بھی ہے اور اس پر پھر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اگر ہمیں نمازوں کے فرائض نہیں آتے، نمازوں کے واجبات نہیں آتے تو اپنی زندگی میں ہم از کم ان کو سیکھیں۔ اگر ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی تو یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم 5 وقت ٹائم نکال کر مسجد میں آ جائیں اور نماز کو صحیح نہ پڑھیں اور نماز کو سیکھ کر نہ پڑھیں تو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دینی جو مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔